الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن رحمتي وسعت كل شيء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم آج اس ماہ مبارک کی طاق راتوں میں سے آخری طاق رات ہے، 29ویں شب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہماری مغفرت فرمائے۔ اور آج ایک بہت بڑا حادثہ ہوا۔ PIA کے ایک جہاز جو دوپہر کو ہمارے شہر لاہور سے روانہ ہوا، منزل پہ پہنچ ہی گیا تھا، تقریباً رن وے سامنے تھا اور کریش ہو گیا، گر گیا۔ اس میں ایک تو دعا ہے ان لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اس طرح کی اچانک حادثاتی موت، شہادت کی موت۔ جمعہ کا دن یہ مزید برکت کا دن، اور رمضان کا مہینہ یہ مزید برکتوں کا مہینہ اور مغفرت کا عشرہ۔ تو کئی چیزیں ایسی ہیں کہ انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ ان کی مغفرت فرما دیں گے۔ اس میں ہمارے لیے بھی کچھ سبق ہیں۔ جب یہ لوگ جہاز میں بیٹھے ہوں گے نا تو سارے SOPs پورے کیے ہوں گے۔ مارکیٹ میں اب میری بھی شالمی میں دکان ہے، ہم بھی دکان لاک ڈاؤن کے بعد کھول رہے ہیں، تو بہت سارے دکاندار SOPs کو پورے طریقے سے نہیں کر پا رہے، کچھ کر رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے، کچھ غلطی ہو جاتی ہے۔ لیکن ایئرپورٹ کے اوپر میرا گمان ہے کہ 100% SOPs پورے کیے ہوں گے۔ ایک ایک کو تھرمل گنز کے ساتھ چیک کیا ہوگا اور پوری کوشش کی ہوگی جتنی SOPs ہیں ان کو پورا کرنے کی۔ لیکن موت کا وقت ایک مقرر تھا اور ہر ایک کا مقرر ہے اپنے وقت پر آنی ہی آنی ہے۔ تو کہ وہ کیا کہتے ہیں، کورونا سے ڈرنا نہیں ہے، لڑنا ہے، لیکن خوف خدا کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے گناہوں سے بھی ڈرنا ہے۔ موت کا کوئی وقت نہیں، کوئی پتہ نہیں کس وقت آ جائے۔ موت کا ہر ایک کے لیے وقت مقرر ہے، لیکن کسی کے علم میں نہیں کہ اس کا وقت کب آ جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم موت کی تیاری ساتھ ساتھ کرتے رہیں، کسی وقت بھی بلاوا آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ بات کرنی ہے رحمت الہی کی۔ ان رحمتی وسعت کل شیء۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ کی رحمت ہر چیز کے اوپر حاوی ہے، ہر چیز کے اوپر اللہ کی رحمت حاوی ہے۔ اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے 2-3 باتیں بنیادی سمجھ لیجئے، اس کے بعد پھر مضمون شروع ہوگا، لیکن یہ باتیں اہم ہیں مضمون کو سمجھنے کے لیے۔ اللہ، یہ جملہ یاد رکھیے گا، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو ثواب کے لیے پیدا کیا ہے، عذاب کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو ثواب کے لیے پیدا کیا ہے، عذاب کے لیے پیدا نہیں کیا۔ دوسرا جملہ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ میرے تمام بندے یہ نیکی تقوی کے بعد، نیکی تقوی کے ساتھ اپنی محنت اور عبادت سے جنت میں پہنچ جائیں، یعنی پاس ہو جائیں۔ اگر یہ اپنی محنت اور عبادت سے پاس نہ ہوں تو میری طرف سے رعایتی نمبر لے کر پروموٹڈ پاس ہو جائیں، لیکن پاس سارے ہو جائیں۔ تو یہ 2 باتیں ہو گئیں۔ اب اللہ رب العزت کی رحمت کو سمجھنے کے لیے ایک اور مثال۔ ایک مدرسہ ہے، وہاں پہ بچوں کے پیپرز ہوئے، اب وہ پیپرز ایگزامینر کے پاس جا رہے ہیں۔ تو ایک ایگزامینر ایسا تھا جس کی دل کی تمنا یہ ہے کہ میں نے ساروں کو فیل کرنا ہے، کسی کو پاس نہیں کرنا۔ یہ کیا کرے گا؟ صاف ظاہر ہے اپنی نیت پر عمل کرے گا۔ ایک دوسرا ایگزامینر ہے، اس کے دل کی تمنا یہ ہے کہ میں نے ہر ایک کو پاس کرنا ہے، کسی کو فیل نہیں کرنا۔ اب یہ کیا کرے گا؟
یہ کوشش کرے گا معمولی سے معمولی بات کے اوپر بھی نمبر زیادہ سے زیادہ دے دیے جائیں۔ تو بالکل اللہ رب العزت کی چاہت جو ہے نا ایسے ہی ہے، اللہ چاہتے ہیں میرے سارے بندے پاس ہو جائیں، اپنی محنت عبادت سے ہو جائیں تو بہت اچھا، نہیں تو پرموٹڈ ہی صحیح سارے پاس ہو جائیں۔ اب جنت اور جہنم کا فیصلہ، یہ بھی اہم پوائنٹ ہے۔ اللہ رب العزت نے کہاں پہ رکھا؟ یہ رکھا ہے قیامت کے دن پر، اور طریقہ کار جو خود اللہ نے اس کا بنایا وہ یہ ہے کہ اعمال نامے تولے جائیں گے، اعمال کا وزن ہوگا، فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، جس کی نیکی کا پلڑا بھاری ہو گیا یہ جنت میں پہنچ گیا، جس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ جہنم میں پہنچ گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بنایا کہ ٹھیک ہے تم زندگی گزارو، میں تمہیں وہ نعمتیں دوں گا جو تمہیں کسی اور نے دی نہیں ہوں گی، تم میری نعمتوں میں اپنی زندگی گزارو، اور قیامت کے دن میں حساب کتاب کروں گا، نیکی زیادہ ہو گئی جنت بھیج دوں گا، گناہ زیادہ ہو گئے جہنم بھیج دوں گا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ایک اصول بنایا اور ہمیں بتا بھی دیا، چھپایا بھی نہیں۔ تو یہ بھی رحمت ہے کہ اس نے بتا دیا، ہم اندھیرے میں نہیں ہیں، ہمارے سامنے بالکل کرسٹل کلیئر ہے معاملہ۔ لیکن اور رحمت کو دیکھیے، جتنا آپ اس کے اندر گہرائی میں سوچتے چلے جائیں گے تو معلوم یہ ہوگا اعمال نامے میں جس وقت اس میں اعمال نامے رکھے جائیں گے، وزن اعمال ہوگا، اس کا سارا معاملہ رحمت ہی کے اوپر مبنی ہے۔ وہ کیسے؟ ذرا غور کیجئے۔ اس دن جو حساب کتاب ہوگا نا، وہ حساب کتاب کس بنیاد پر ہوگا؟ وہ یہ دو کتابچے ہیں جو یہ لکھ رہے ہیں، ایک ادھر بیٹھا ہے ایک ادھر، ان کو کیا کہتے ہیں؟ کرامن کاتبین۔ جو انسان کرتا ہے لکھ لیتے ہیں، ان کے لکھے ہوئے چیزوں کو پیش کیا جائے گا، اس پہ جنت جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اب ان کو کیا احکامات دیے پروردگار نے، ان کو غور کیجئے تو معلوم ہوتا ہے کہ رحمت ہی رحمت ہے، رحمت ہی رحمت ہے، رحمت ہی رحمت ہے، بے پناہ اور بے حساب رحمت ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ اس کو پروردگار نے آفیسر بنایا اور اس کو نیچے کر دیا، یہ افسر ہے، یہ ماتحت ہے۔ اللہ چاہتے تو اس کو افسر بنا سکتے تھے کہ نہیں؟ بتائیں، بالکل بنا سکتے تھے، لیکن اللہ کی رحمت کا تقاضا یہ تھا کہ اس کو بنایا۔ پھر اس کو کیا کہا؟ اس کو کہا میرا بندہ مجھے بڑا پیارا ہے، میرا بندہ مجھے بڑا پیارا ہے، مجھے بڑی اس سے محبت ہے۔ اے نیکی لکھنے والے فرشتے، جب میرا بندہ کسی نیکی کا فقط ارادہ کر لے، میں پروردگار تجھے حکم دیتا ہوں تو فوراً نیکی لکھ لیا کر۔ کیا تو ابھی کچھ بھی نہیں ہے، حکم کیا آ رہا ہے؟ نیکی لکھو۔ یہ رحمت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ دوسری بات، اس کو اگلی بات حکم دیا، میرے بندے، میرا بندہ مجھے بڑا پیارا ہے، میں بڑی اس سے محبت کرتا ہوں، اگر یہ نیکی کر لے تو میرا تجھے حکم یہ ہے کہ کم از کم 10 لکھنی ہیں، کہ ایک لکھنی 10 ہیں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی کی ہے لیکن لکھنی 10 ہیں۔ یہ 10 کس کو ملتی ہیں؟ میرا گمان یہ ہے کہ 10 اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتے ہیں جن کو کچھ نہیں دینا ہوتا، جن کو آپ سمجھیں گے کچھ نہیں دینا نا، ان کو 10 دے رہے ہوتے ہیں، ورنہ کیا ہے 70 700 بے حساب۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، جو متقی لوگ ہوتے ہیں، نیکی تقوی والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو عظیم اجر ملا کرتا ہے، عظیم اجر ملا کرتا ہے۔ اور یہ کتنا عظیم ہو سکتا ہے اس کے بارے میں کسی کے لیے بھی کہنا مشکل، وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنا اللہ عطا فرماتا ہے۔ دیکھیں، 1 من سونا وزن میں 1 من، 1 من چاندی بھی وزن میں 1 من، اور 1 من مٹی بھی وزن میں 1 من، وزن تینوں کا برابر ہے، قیمت تینوں کی مختلف۔ ایک عالم باعمل، ایک متقی 2 نفل پڑھتا ہے، اس کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، ایک عام آدمی 2 نفل پڑھتا ہے، اس کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، بہت فرق ہوتا ہے۔ ایک آپ کو عجیب و غریب بات سناؤں، مزیدار، آج کا بیان زیادہ تر مزیدار ہی ہے، میٹھا میٹھا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ عالم دین کی فضیلت ایک عام آدمی کے اوپر ایسی ہے
جیسی میری فضیلت تم صحابہ میں سے سب سے ادنا درجے کے صحابی پر۔ صحابہ کی تعداد تقریباً 1.25 لاکھ کم و بیش۔ نبی علیہ السلام نے مثال سے سمجھایا کہ دیکھو ایک میں ہوں اور تقریباً 1.25 لاکھ صحابی ہیں، تو ان صحابہ کے جتنے بھی ہیں سب کے درجے بہت بلند، لیکن ان کے اندر اوپر نیچے درجات ہیں، جیسے صدیق اکبر سب سے آگے ہیں۔ تو جو سب سے کم ترین درجے کے صحابی ہیں، یہ یاد رکھیے گا، کم سے کم درجے کے صحابی بھی پوری امت سے بہتر ہیں۔ اچھا، جو کم سے کم درجے کے صحابی ہیں ان کا نبی علیہ السلام سے اگر ہم نے تقابل یہاں پہ اس حدیث کے مطابق کریں، اگر 1.25 لاکھ صحابہ ہیں تو کتنا گنا فرق ہوا؟ 1.25 لاکھ کا فرق آ گیا۔ اب اس کو نیچے لے آئیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا اس میں کہ ایک عالم باعمل کی فضیلت ایک نیک عبادت گزار بندے سے کتنی زیادہ ہے؟ یعنی 1.25 لاکھ گنا زیادہ ہو گئی۔ یعنی ایک عام آدمی جو نیک بھی ہو، وہ تو 1 رکعت نفل پڑھے گا، اس کو 1 رکعت کا ثواب ملے گا۔ ایک عالم باعمل پڑھے گا، اس کو جتنی صحابہ کی تعداد گویا 1.25 لاکھ ہے تو 1.25 لاکھ کا ملے گا۔ باقی تو اللہ کی دین بہت زیادہ۔ تو اس کو کیا کہا گیا؟ بہت زیادہ لکھو۔ اب اس کی باری سنیے، یہ گناہ لکھنے والا جو لیفٹ سائڈ پہ بیٹھا ہے، اس کو فرمایا اللہ نے دیکھو میرے بندے مجھے بڑا پیارا لگتا ہے، میرے بندے مجھے بڑے پیارے لگتے ہیں، تمہیں حکم یہ ہے اگر یہ کوئی گناہ کا ارادہ کر لے خبردار ہرگز مت لکھنا۔ یہ تو نہیں ہے، کیسے لکھ سکتے ہو؟ بالکل مت لکھنا۔ اب بندے نے گناہ کر لیا، اب اس کو حکم آتا ہے دیکھو تم تو ماتحت ہو نا، گناہ کر لیا اس نے، ٹھیک ہے، لیکن پہلے اپنے آفیسر سے تو پوچھو وہ کیا کہتا ہے۔ اب یہ پوچھتا ہے باس لکھ لوں، سر لکھ لوں، کہتا ہے نہیں ابھی ٹھہرو، چند منٹ کا ایک تھوڑا سا ٹائم دیا جاتا ہے، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے، تو جو لکھ کے مٹانا ہے لکھنا ہی نہ پڑے۔ اچھا، وہ گریس پیریڈ بھی سمجھیں ختم ہو گیا، بندے نے توبہ نہ کی، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کو حکم یہ ہوتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ مجھے بڑا پیارا ہے، چلو اگر یہ بتقاضۂ بشریت گناہ کر بیٹھا، اب اتنا ہی لکھنا جتنا کیا ہے، ذرا سا بھی زیادہ مت لکھنا۔ اب یہ دیکھیں رحمت ہے کہ نہیں، اس کو احکامات کیسے جا رہے ہیں، اس کو کیسے جا رہے ہیں۔ اب یہ سارا کچھ جب قیامت کے دن زندگی انسان گزار کے پہنچے گا اور یہ اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، تو بتائیں رحمت کی وجہ سے کوئی بدنصیب ہی ہوگا جس کے نامہ اعمال گناہ کے بھاری ہوں گے، ورنہ تو سب کے نیکی کے ہی بھاری ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے بنایا یہ سا رحمت کا قانون ہے۔ اور پھر اس کے اندر زندگی میں اللہ نے بہت سارے نیکی کے اور اعمال کے پیکیجز عطا فرمائے۔ فرمایا کہ عصر کی نماز کے بعد جمعے کے دن اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے کسی سے بات چیت کرنے سے پہلے 80 مرتبہ یہ والا درود شریف پڑھ لو، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ تو 80 سال کے میں اپنے بندے کے 80 سال کے گناہ معاف کروں گا، 80 سال کی نیکی کا ثواب عطا کروں گا۔ یہ اشراق پڑھے گا حج عمرے کا ثواب اس کو میں دے دوں گا، یہ اوابین پڑھے گا 12 سال کی عبادت کا ثواب اس کو میں دے دوں گا۔ یہ رمضان گزارے گا نیکی اور ثواب اور ایمان کے ساتھ، یہ رمضان کے روزے رکھے گا، میں اس کی پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ یہ 20 تراویحاں پابندی کے ساتھ پورا مہینہ پڑھتا رہے گا، میں پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ یہ شب قدر میں کھڑا ہو کے میرے سامنے مانگے گا، عبادت کرے گا، میں پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ تو اور بہت سارے نیکی کے پیکیجز دے دیے، عمرہ کرے گا گناہ معاف ہو جائیں گے، حج کرے گا گناہ معاف ہو جائیں گے، ماں باپ کو محبت سے ایک دفعہ دیکھ لے گا، ایک حج کا ثواب مل جائے گا۔ تو بہت سارے اعمال، درود شریف کا عمل دے دیا۔ اگر میرا بندہ ایک دفعہ میرے نبی پہ درود پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، درود شریف جو پڑھے گا، فرمایا کہ 10 گناہ معاف ہو جائیں گے، 10 نیکیاں مل جائیں گی، جنت کے 10 درجات بلند ہو جائیں گے۔ میرا بندہ بازار میں جا کے چوتھا کلمہ پڑھے گا، میں اسے 10 لاکھ نیکیاں عطا فرما دوں گا۔ تو بہت ساری، ایک استغفار کا صیغہ سکھوایا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ،
جو صبح اور شام 3 دفعہ پڑھ لے گا ساری زندگی کی، اس کے جناب بہت بے شمار گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو اس طرح کی بہت ساری رحمت کی چیزیں دے دیں کہ قیامت کے دن جب یہ میرے پاس آئے گا تو اس کے اعمال بہت زیادہ ہوں، نیکیاں زیادہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے ایسی آسانیاں کر دیں۔ اور پھر رہا معاملہ گناہوں کا، تو گناہوں کے بارے میں پروردگار عالم نے ایک ایسی عجیب نعمت عطا فرما دی، فرمایا کہ جو بندہ توبہ کر لے گا میں اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ نیکیاں باقی رہیں گی اور بڑھ بھی رہی ہیں، اور گناہ توبہ سے معاف ہوتے جا رہے ہیں۔ اب قیامت کے دن جب اعمال نامے رکھے جائیں گے، امت محمدیہ کے جب اعمال نامے رکھے جائیں گے، ساری امتیں حیران ہو رہی ہوں گی یہ کیسے نیک لوگ ہیں، ان کے بعد تو گناہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اصل میں کیا ہے، سچی بات ہے، میری یا آپ کی کوئی بات نہیں، یہ تو اللہ نے اپنے محبوب سے وعدہ کیا ہے، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ۔ یہ تو اس وعدے کی برکتیں ہیں، اللہ نے اپنے محبوب سے وعدے کیے ہوئے ہیں، ہمارے لیے آسانیاں ہو گئیں۔ اور غور کیجئے، توبہ بہت بڑی عبادت، بہت بڑی نعمت، لیکن اتنی آسان۔ اللہ نے توبہ کے لیے کوئی شرط ہی نہیں رکھی۔ دیکھیں اگر اللہ چاہتے شرط رکھ سکتے تھے نا، بیٹے کو پہلے بڑے بیٹے کو ذبح کرو گے تو توبہ قبول ہوگی، یا مکے آؤ گے تو قبول ہوگی، اچھا پیدل چل کے آنا پھر قبول ہوگی، سواری پہ بھی مت ہو کے آنا سوار، اچھا اپنا سارا یا آدھا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دینا پھر معاف کریں گے۔ یا کوئی ایسی شرط رکھ دیتے، اچھا اپنی مسجد کے امام صاحب کو لے آنا، 2 مفتی حضرات کو لے آنا، ایک ایفیڈیوٹ بھی لکھ لیں، گواہوں کی موجودگی میں تفصیلات آ جائیں کہ آئندہ آپ ایسی حرکت کوئی نہیں کریں گے، کوئی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اللہ چاہتے تو یہ شرائط رکھی جا سکتی تھی نا، لیکن اللہ نے تو کوئی شرط نہیں رکھی، آسان ہو گیا۔ الندم توبہ، جو بندہ اپنے گناہوں پہ نادم ہو گیا اس کے گناہ معاف ہو۔ کتنی بڑی نیکی، کتنی بڑی عبادت اور اتنی آسان۔ اچھا زندگی میں کتنی دفعہ توبہ کر سکتے ہیں؟ کوئی تعداد؟ 10 دفعہ، 20 دفعہ، 50 دفعہ، 100 دفعہ، کتنی دفعہ کر سکتے ہیں؟ اللہ چاہتے تو کوئی ایسی بات بھی تو رکھ سکتے تھے نا کہ بھئی 100 دفعہ قبول ہوگی بس، یہ ہر سال میں 10 دفعہ قبول ہوگی، 50 سال ہے تو 500 ہو گئی، ہر مہینے کا ایک چانس دے سکتے ہیں بھئی۔ ایسی کوئی بات ہو تو سکتی تھی نا کہ اس کے بعد قبول نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ اگر ایک دن میں کوئی 70 مرتبہ توبہ کر لے، 70 مرتبہ توڑ دے، تب بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اس کو نہیں بند کیا۔ ہاں جب موت کا وقت آ جائے گا وہ بات پھر الگ ہے۔ تو زندگی میں تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، کتنا اللہ نے آسان کیا۔ اب کوئی بندہ ایک مناسب اچھی نیکی پہ زندگی گزارے، 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتا ہو، نیکیاں کرتا ہو، کبھی غلطیاں بھی ہو جاتی ہوں، تو بتائیے رحمت کے سارے قانون کو دیکھتے ہوئے تو یہی گمان ہوتا ہے نا کہ انشاءاللہ جنت ہی ملے گی، اعمال نامے وزنی ہو ہی جائیں گے نیکیوں کے۔ اچھا اور اللہ کی رحمت پہ غور کرتے ہیں۔ دیکھیے ایک بندہ ہے، زندگی گزار رہا ہے، موت کا وقت آ گیا۔ موت کے وقت اس شخص نے اپنی زبان سے کلمہ کہا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ موت کے وقت جس شخص کو کلمہ مل گیا، فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ، آخری بات موت کے وقت لا الہ الا اللہ ہو، یہ جنت میں جائے گا، اسے کھاتے ہی کوئی نہیں کھولا جائے گا، بس سیدھا جنت میں جائے گا انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں کتنی رحمت ہے۔ اب یہاں خطرے والی بات کیا ہے؟ موت کے وقت ہمیں ایمان ملے گا کہ نہیں ملے گا، ایمان بچے گا کہ نہیں بچے گا، کلمہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، یہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ موت کے وقت کلمہ مل جانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور آج اس دور میں ہم موجود ہیں، ہمارے بڑے اللہ سے پناہ مانگتے تھے، یا اللہ اس دور میں ہمیں مت بھیجنا، پناہ مانگتے تھے، اور آج ہم اس دور میں زندگی گزار رہے ہیں۔ حدیث کے اندر آتے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ صبح ایمان والا ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو ایمان والا ہوگا، صبح کافر ہوگا۔ ہم ایسے دور میں ہیں، جگہ جگہ ایمان کے لیے فتنے کھڑے ہوئے ہیں۔ ایمان بچے گا کیسے؟ ایمان تبھی بچے گا جب ہم علماء کے ساتھ وقت گزاریں گے اور ان کے ساتھ
اپنا راستہ واسطہ اور تعلق رکھیں گے. جن کا تو علماء سے تعلق ہوگا ان کے لیے تو ایمان کا بچنا آسان ہے، اور جن کا علماء سے تعلق نہیں ہوگا ان کے لیے بہت خطرے کی گھنٹیاں ہیں کہ ہر جگہ سے ایسی باتیں آتی ہیں بہت خوبصورتی کے ساتھ بڑے انداز کے ساتھ کہ کہیں سے بھی ایمان کو نکال کے لے جاتے ہیں. ابھی تو اس چیز کا وقت نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کبھی بات ہوگی، لیکن علماء کے ساتھ جو اپنا راستہ و واسطہ رکھے گا انشاءاللہ ان کا ایمان بچ جائے گا. جو علماء سے نفرت کرے گا ان کا ایمان کا بچنا بہت مشکل. حدیث کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ سب سے بہترین مخلوق علماء کرام ہیں، اور ایک حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جس نے علماء کی قدر نہ کی وہ ہم میں سے نہیں. علماء کو برا بھلا کہنے والا جب تک سچی توبہ نہ کر لے اس کے انجام بہت خطرے میں ہے وہ شخص. حدیث کے اندر آتا ہے جو شخص مسلمان علماء کی قدر نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. اور اللہ تعالیٰ کی یہ عادت بہت مشہور ہے، اور انسان کو معلوم ہے کہ علماء کو برا بھلا کہنے والے کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اسے نیکی اور برائی کا فرق ہی محسوس نہیں ہوتا. پہلے دل مردہ ہوتا ہے اور اس کے بعد ایمان بھی چھین لیا جاتا ہے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کی بے ادبی اور بے عزتی صرف منافق ہی کر سکتا ہے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کی بے ادبی صرف منافق ہی کر سکتا ہے. وہ کون سے 3 لوگ؟ ایک بوڑھا مسلمان، اور ایک علماء، اور تیسرے عادل بادشاہ. علماء کی بے عزتی کرنا، بے اکرامی کرنا، فرمایا کہ یہ کام تو منافقوں کا ہے. تو ایمان کی حفاظت کے لیے علماء کے ساتھ ہمیں اپنے رابطے کو بڑھانا ہوگا. بہرحال ایک آدمی کلمے کے ساتھ چلا گیا تو اس کے لیے رحمت کا فیصلہ ہو گیا. غور کیجئے، ایک آدمی ایسا تھا کہ تھا مسلمان، موت کے وقت کلمہ نہیں ملا، انتقال ہو گیا. اب کیا حکم ہے؟ اب اللہ کی رحمت کا معاملہ ایسا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر کسی جنازے کو، میت کو 40 ایسے لوگ جنازہ ادا کریں، اس کی نماز جنازہ ادا کریں جو اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہیں کرتے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان 40 لوگوں کی برکت سے اس گناہگار میت کی مغفرت فرما دیتے ہیں. اپنا عمل کام نہیں آیا، وہ جو 40 لوگ آئے ان کی دعا کام آ گئی. اسے کہتے ہیں اللہ کی چاہت یہ ہے کہ اپنے نمبروں سے، اپنی عبادت سے، محنت سے پاس ہو جائے تو بہت اچھا، نہیں تو پرموٹڈ ہی صحیح. ابھی پرموٹڈ میں پہلی بات آئی. اچھا، ایک بندہ ایسا تھا، مر گیا، 40 آدمی بھی جنازے میں شریک نہ ہوئے. اب کیا کریں؟ گناہگار تھا. اب ہونا تو یہ چاہیے، یہ بھی تو اللہ کر سکتے تھے نا کہ مرتے ہی جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو جاتا، ڈال دیتے جہنم میں. لیکن اللہ نے جہنم کے فیصلے کو ڈیفر کر دیا اور اس سے پہلے قبر کا ایک معاملہ رکھا. قبر کا معاملہ کیوں رکھا؟ کہ یہاں بھی کئی ایسے چانسز مل سکتے ہیں اس کو کہ اس کی مغفرت ہو جائے. کئی چانسز قبر کے زمانے میں بھی ہیں. اس میں ایک چانس تو یہ ہے کہ یہ قبر میں گیا، اس کے پیچھے اولاد تھی، انہوں نے اس کے لیے ایصال ثواب کیا، قرآن مجید پڑھا، اس کے لیے مسجدیں بنوائیں، مدرسے بنوائے، نیکی کے کام کیے، صدقہ جاریہ والے کام کیے. یہ لوگوں کو دین کی دعوت دیتا تھا اور اس نے مدرسے والوں کی مدد کی تھی. مدرسے میں بچے قرآن پڑھتے رہے، دین پڑھتے رہے، اس کے گناہ پیچھے معاف ہوتے رہے. تو کسی کی دعا لگ گئی، اس کا معاملہ آسان ہو گیا. یہ ایک معاملہ ہو سکتا ہے قبر کے اندر کہ کسی اللہ والے کی دعا لگ جائے، قیامت تک کسی بھی مسلمان کی دعا لگ جائے، اس کی مغفرت ہو جائے. پھر عذاب قبر سے ہی گناہ معاف ہوتے ہیں. عذاب قبر ایک ایسی چیز ہے جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو ہو سکتا ہے قبر میں اس کو جو تکلیفیں ملیں وہ تکلیفیں اس کے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بن جائیں اور اس کو جنت کا فیصلہ قیامت کے دن سنا دیا جائے. اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایک بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ قبر بالکل ختم ہو جاتی ہے، جو مٹی کی سنت کے مطابق قبر ہوتی ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتی ہے. جب اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے نا
تو پھر اللہ تعالیٰ بھی رحمت فرماتے ہیں کہ یہ وہ بندہ جو دنیا میں بڑا چودھری ملک پھرتا تھا، بنا پھرتا تھا، آج نہ دنیا میں اس کا نام لینے والا کوئی، قبر تک کا نشان مٹ گیا، اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو قبر کے اندر بھی بعض چانسز رہتے ہیں مغفرت کے۔ اس کے بعد قیامت کا دن آتا ہے۔ قیامت کے دن سب کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تمام اولین و آخرین کو۔ اچھا، اگر اللہ چاہتے نا تو قیامت کے دن بھی یہ فیصلہ کر سکتے، دیکھو بھئی اعمال نامے لکھے ہوئے ہیں، اب اس کو جنت میں ڈالو، اس کو جہنم میں ڈالو، ضرورت ہی نہیں ہے لمبے چوڑے کاموں کی حساب کتاب کی اور قیامت کا دن قائم کرنے کی، ڈالو اس کو ختم کرو۔ لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، کیوں؟ کہ اس کے اندر ابھی بندوں کے لیے رحمت کا ملنا اور بڑا آسان ہو جائے گا۔ قیامت کا دن جہاں خوف کا دن ہے، وہاں ایک انداز سے یہ رحمت کا دن بھی پورا پورا ہے۔ قیامت کے دن کئی ایسے معاملات ہوں گے کہ بندے کی مغفرت کے چانسز ہوں گے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، مفہوم ہے، ایک بندہ جنت میں جا رہا ہوگا، اس کو کوئی دیکھے گا، کو پکارے گا، مجھے پہچانا تو نے؟ نہیں، میں نے نہیں پہچانا، میں نے تمہیں ایک گلاس پانی پلایا تھا، ایک پیالہ تمہیں پانی کا پلایا تھا۔ وہ جنتی، ہاں یاد آیا، تم نے پانی پلایا تھا، دیکھو بھئی تم جنت میں جا رہے اور میں جہنم میں، اللہ تعالیٰ سے درخواست کر دو، اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دے۔ اللہ فرمائیں گے، وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا، یا اللہ اس کا ایک احسان ہے میرے اوپر، اس نے ایک گلاس پانی، ایک پیالہ پانی مجھے پلا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اچھا جاؤ لے جاؤ اس کو بھی ساتھ۔ تو ایک پیالہ پانی کے اوپر بھی مغفرت ہو رہی ہے۔ اور غور کیجئے، قیامت کے دن دو آدمی پیش کیے جائیں گے، حدیث میں آتا ہے، دونوں کے بارے میں جہنم کا فیصلہ، جاؤ جہنم میں، فرشتے لے کے جا رہے ہوں گے۔ ان میں سے ایک تو بڑی تیزی سے دوڑے گا جہنم کی طرف، اور دوسرا مڑ کے پیچھے دیکھ رہا ہوگا، تھوڑا چلے گا پھر دیکھے گا، پھر چلے گا پھر دیکھے گا۔ دونوں کو بلا لیا جائے گا، ہاں بھئی تم اتنی تیزی سے کیوں جا رہے تھے؟ کہا یا اللہ دنیا میں تو تیری مانی کوئی نہیں، میں نے کہا یہاں تو مان نہیں لوں نا، اس لیے تیزی سے جا رہا ہوں، تیرا حکم تو پورا کروں۔ دوسرے سے پوچھا، مڑ کے کیا دیکھ رہا تھا بھائی، کیا دیکھ رہے تھے پیچھے؟ یا اللہ وہ آپ کی رحمت کو دیکھ رہا تھا، آپ کی رحمت کہاں ہے؟ رحمت کا بڑا ذکر سنا تھا تو میں تو سوچ رہا تھا رحمت آئے گی مجھے بچا لے گی۔ یہ دونوں یہ باتیں جب کریں گے، اللہ فرمائیں گے دونوں کو جنت میں بھیج دو۔ ایسی رحمتوں کا نظارہ ہوگا۔ ایک فقیر ہوگا مانگنے والا، لیکن نیک متقی آدمی ہوگا، اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ کہا جائے گا جاؤ جنت میں، وہ نہیں جائے گا۔ بھائی جنت میں کیوں نہیں جا رہے؟ یا اللہ میں جنت میں کیسے چلا جاؤں؟ جن کے یہاں سے مجھے چائے پانی روٹی کچھ پیسے کچھ ضرورت کی چیزیں مل جا کرتی تھی، وہ تو بھی اہل جہنم کی لائن میں اتنے کھڑے۔ تو کوئی میری بجلی کا بل دیتا، کوئی عید پہ میرے کپڑے دیتا، بچوں کا کوئی مسئلہ کرتا، کوئی دوا دارو کرتا، کوئی کچھ کرتا، تو ابھی میں کیا کروں؟ تو میں اکیلے جنت میں چلا جاؤں تو اتنے لوگ یہاں کھڑے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ، یہ جہنم کی لائن میں جتنے بھی لوگ، جس نے تمہارے ساتھ دنیا میں کوئی بھی نیکی اور خیر کی، تمہیں کچھ بھی دیا، ان سب کو نکال کے آج اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ ایک فقیر آدمی پتہ نہیں کتنوں کو لے کے جائے گا، لیکن وہ جو نیک اور متقی ہوگا، یہ چرسی قسم کے لوگ نہیں، جو نیکی کی زندگی گزارنے والا ہوگا۔ تو نیک لوگوں کے بارے میں تو حدیث کے اندر آتا ہے، تمہارا کھانا کوئی نہ کھائے لیکن متقی لوگوں کی خدمت یہ قیامت کے دن کام آئے گی۔ اس کے علاوہ بھی قیامت کے دن بہت ساری رحمت کے معاملات ہوں گے۔ ایک معاملہ یہ ہوگا جو بہت ہی پیارا، بہت ہی مزیدار، وہ کیا؟ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا معاملہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا نے فرمایا کہ میری شفاعت تو میری امت کے کبیرہ گناہ والوں کے لیے ہے۔ فرمایا کہ مجھے شفاعت کا حق دیا گیا، مجھے اختیار دیا گیا کہ محبوب آپ کو شفاعت کا حق دیں یا آپ کی آدھی امت کو ویسے ہی جنت میں بھیج دیں۔ محبوب نے فرمایا فاخترت الشفاعہ، میں نے شفاعت کو اختیار کیا، اس میں زیادہ میرے لیے امت کے لیے آسانی نکلے گی۔ نیک لوگ تو اپنے اعمال سے آگے گزر ہی جائیں گے، تو گناہ گاروں کو ضرورت پڑے گی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت یہ مغفرت اور نجات کا بہت بڑا ذریعہ بنے گی۔ بڑے بڑے لوگوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ قیامت کے دن مغفرت کا ایسا سامان پیدا ہو جائے گا کہ کتابوں میں لکھا ہے
کہ شیطان کو بھی ایک وقت ایسا آئے گا کہ امید لگ جائے گی کہ شاید اتنے بڑے بڑے گناہ گاروں کی مغفرت ہو رہی ہے تو شاید آج میری بھی ہو جائے. اتنی تو رحمتوں کے سمندر اس وقت ہوں گے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کن کو ملے گی، یہ بھی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. موت کلمے پہ آ جائے، پہلی بات تو یہ ہے. پھر نبی علیہ السلام کی شفاعت ایسے نہیں ہے کہ ہر ایک کو مل جائے گی، کچھ محرومین بھی ہیں. امت کے اندر مختلف طبقات ہیں. ایک طبقہ تو وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، آپ کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لے کر آتا ہے، نیکی تقوی کی زندگی گزارتا ہے، اتباع سنت کی زندگی گزارتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین علماء کرام سے شدید محبت کرتا ہے، دین کی خدمت کرتا ہے، دینداروں کے خیال کرتا ہے. یہ وہ طبقہ ہے جو اولین مستحق ہوگا نبی علیہ السلام کی شفاعت کا. دوسرا طبقہ کون سا ہے امت کے اندر؟ یہ طبقہ نبی علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، کچھ نیکی کر لیتا ہے، کچھ گناہ کر لیتا ہے، سنتوں کو توڑ بھی دیتا ہے، چھوڑ بھی دیتا ہے، لیکن اپنے آپ کو غلط محسوس کرتا ہے. مثلا داڑھی کٹواتا ہے، اس کو پتہ ہے نبی علیہ السلام کی داڑھی پوری تھی اور نہ داڑھی کو رکھنا واجب ہے، کٹوانا گناہ کبیرہ ہے، لیکن کٹوا رہا ہے، نیکی نہیں کر پا رہا صحیح، لیکن سمجھتا اپنے آپ کو غلط ہے. آگے سے کوئی لاجک نہیں دیتا، کوئی بکواس نہیں کرتا، علماء سے محبت رکھتا ہے، ان سے تعلق رکھتا ہے، ان کو حق پہ سمجھتا ہے. یہ وہ لوگ ہوں گے، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بجا طور پر مستحق ہوں گے، بالکل ہوں گے. ایک طبقہ وہ ہے، وہ خطرے میں ہے. یہ وہ طبقہ ہے جو علماء سے نفرت کرتا ہے، جو حدیث اور سنت کے بارے میں باتیں کرتا ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے، اس کی کیا ضرورت، اس کی کیا ضرورت، اور سنتوں کا مذاق اڑاتا ہے. آج دیکھ لیجئے ہمارے معاشرے میں کتنے نوجوان ایسے ہیں دن رات سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں. کوئی سنت لباس والا، سنت وضع قطع والا ان کے پاس چلا جائے، پھر دیکھیں وہ اس کو کارٹون ہی سمجھتے ہیں اور کیسے مذاق اڑاتے ہیں، یا نبی علیہ السلام کی باتوں کا مذاق اڑاتا ہے. تو یہ لوگ یہ بہت خطرے میں ہیں. خطرہ ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کی شفاعت سے محروم نہ ہو جائیں. تو ہم نے نبی علیہ السلام کی شفاعت پانی ہے، اس کے لیے ہمیں نبی علیہ السلام سے محبت کرنی ہے اور ان کے وارثین سے محبت کرنی ہے. انشاءاللہ پھر معاملہ آسان ہو جائے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، تمام انبیاء شفاعت کریں گے، پھر تمام علماء، تمام حفاظ، تمام شہداء شفاعت کریں گے. یہ دین پڑھنے پڑھانے والے، یہ دین کے داعی، یہ سب شفاعت کریں گے. قیامت کے دن یہ جو جھنڈے والی گاڑیاں ہیں نا، یہ علماء کے پاس ہوں گی. اس دن کا ان کا پروٹوکول سنیے. قیامت کے دن اللہ رب العزت علماء سے فرمائیں گے، اے علماء کی جماعت، میں نے تمہارے سینوں کو اس لیے علم کے لیے قبول نہیں کیا تھا کہ آج تمہیں حساب کتاب لوں، تمہیں سزائیں دوں. جاؤ تم بخشے بخشائے جنت میں چلے جاؤ. یہ علماء کا اکرام ہوگا. اور حدیث میں بات موجود، جنت کے اندر بھی علماء کی ضرورت محسوس ہوگی اور جنتی علماء سے سوال پوچھنے آیا کریں گے. یہ نبی کے وارث ہیں، معمولی بات تو نہیں ہے. کسی بھی دنیا کے کسی بھی ملک کا کوئی قانون یہ قیامت کے دن نہیں چلے گا. قیامت کے دن تو شریعت کا قانون چلے گا. آج ہم اپنے قانون میں سود کو حرام لکھیں یا حلال لکھیں، قیامت کے دن وہ حرام ہی ہوگا اور سود کھانے والے کو اس کی سزا مل کے رہے گی. یہاں قانون بدل دینے سے کچھ نہیں ہوتا. قیامت کے دن وہی قانون چلے گا جو نبی علیہ السلام کا قانون ہے. تو اس قانون کے مطابق جب فیصلے ہو رہے ہوں گے تو غور کیجئے کہ علماء کی ہمیں کتنی ضرورت ہے. جتنی ہمیں سانس لینے کے لیے ہوا کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ ہمیں علماء کی ضرورت ہے. موت تو آنی ہے. وہ کرونا سے نہیں مرے، کریش لینڈنگ ہو گئی، مر گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. موت ایسے لکھی تھی، موت تو آنی ہے. لیکن قیامت کے دن کے معاملات اور جو فیصلے ہیں
وہ کس قانون کے مطابق ہوں گے؟ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کے مطابق ہوں گے۔ ہم اپنی اولادوں کو وہ قانون سکھائیں، ان کو مدارس میں بھیجیں، دینی تعلیم دیں۔ دیکھیں بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو لوگوں کو دینی تعلیم سے منع کرتے ہیں اور دنیاوی تعلیم دلاتے ہیں۔ آپ علماء سے پوچھئے، کوئی عالم آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو دنیاوی تعلیم سے منع کرتا ہو۔ وہ کہتے ہیں دوسرے لوگ کہ دنیا کی ہی تعلیم حاصل کرو، دینی تعلیم پہ وقت مت ضائع کرو۔ علماء کہتے ہیں کہ تم دنیا کی تعلیم بھی حاصل کرو لیکن دینی تعلیم بھی لازمی حاصل کرو، کیونکہ اگر صرف ان کی مانو گے تمہارا صرف زیادہ سے زیادہ زندگی کا فائدہ ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کی مان لو گے دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ تو خود غور کیجئے، فیصلہ کن کا بہتر ہے؟ ویژن کن کا بڑا ہے؟ صرف 60-70 سال کا ویژن یا پھر جنت میں داخلے تک کامیابی کا ویژن؟ یہ علماء کے پاس، ہمیں ان کی قدر کرنی ہوگی۔ ان علماء کو حق شفاعت ملے گا۔ حافظ قرآن، ماشاءاللہ آج بھی یہاں ختم قرآن کی محفل۔ ایک حافظ قرآن کتنے لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا؟ سب جواب دیں گے 10۔ پہلے تو اس کی تفصیل سن لیجئے۔ وہ حافظ قرآن 10 لوگوں کو جنت میں لے کر جائے گا جس نے قرآن کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام۔ اگر حافظ قرآن ہو اور نماز بھی نہیں پڑھتا، حافظ قرآن ہو اور نامحرموں سے رابطے بھی نہیں چھوڑتا، حافظ قرآن ہو اور راتیں گناہوں میں گزارتا ہے، تو قیامت کے دن اس کو کہیں اپنی نہ پڑی ہو، اوروں کو کدھر لے کے جائے گا؟ یہ تو ہر حافظ قرآن نہیں ہے۔ حافظ قرآن ہو اور یہ حدیث ہے جو قرآن کے حلال کو حلال جانے اور حرام کو حرام جانے، وہ حافظ 10 لوگوں کو لے کے جائے گا۔ بہرحال حافظ قرآن 10 کو لے کے جائے گا۔ اس کے بعد شہداء کا نمبر ہے۔ شہداء کتنے لوگوں کو لے کے جائیں گے؟ شہداء کرام 70 لوگوں کی شفاعت کریں گے، انہیں جنت میں لے جائیں گے۔ حجاج جنہوں نے صحیح حج کیا ہوگا، حج مبرور، دنیا کا VIP فیسلٹیز والا حج نہیں، اللہ کے ہاں جو حج مبرور جن کا ہوگا، جنہوں نے سیکھ کر سنت کے مطابق حج کیا ہوگا، یہ کتنے لے کے جائیں گے؟ ایک حاجی، فضائل حج میں حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے حدیث لکھی ہے، فرمایا کہ ایک حج مبرور کرنے والا 400 لوگوں کو 400 لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا۔ ایک عالم کتنے لوگوں کو لے کے جائے گا بتائیے؟ ایک عالم باعمل، حافظ 10 کو لے گیا، شہید 70 کو لے گیا، اور صحیح حج کرنے والا 400 کو لے گیا۔ عالم کتنے کو لے کے جائے گا؟ 100، 1000، 5000، 10,000، 1 لاکھ، 10 لاکھ، 1 کروڑ، کتنے بتائیے؟ حدیث کا مفہوم سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ علماء کو ایک خاص مقام پر کھڑا کر دیں گے اور ان کو فرمایا جائے گا جتنے بھی لوگ تمہارے ساتھ چلنے والے تھے، تمہارے پیچھے چلنے والے تھے، ان سب کو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ، اگرچہ ان کی تعداد آسمان کے ستاروں کی مانند ہی کیوں نہ ہو۔ اب اپنی اولادوں کو علماء بنائیے، اپنی بچیوں کو عالمات بنائیے، اس کے لیے فکر کیجئے، مدارس کی جان مال وقت کے ساتھ اور ہر طرح کی سپورٹ کیجئے۔ یہ قیامت کی وہ نعمتیں ہیں جو آج آسانی سے مل رہی ہیں۔ ایک منظر پہ غور کیجئے، اپنی آنکھوں کو بند کیجئے اور ایک منظر پہ غور کیجئے۔ حدیث کے مطابق منظر بتا رہا ہوں کہ آپ کا بچہ یا آپ کی بچی مدرسے جا رہی ہے اور اللہ کے مقرب فرشتے، پاکیزہ منور فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا رہے ہیں، اور آپ کا بیٹا یا بیٹی جو دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہی ہے اس کے نیچے اس نورانی مخلوق کے پر آ رہے ہیں۔ بتائیں تو صحیح اس کی شان کیا ہوگی؟ سوچیں۔ آج بھی دنیا میں نا ریڈ کارپٹ بچھائے جاتے ہیں پروٹوکول کے لیے۔ رن وے پہ جہاز آتا ہے، کوئی پرسنالٹی آ رہی ہوتی ہے بڑی، تو بالکل سیڑھیوں کے ساتھ ریڈ کارپٹ ہوتا ہے جو پیچھے آگے تک جا رہا ہوتا ہے۔ تو کتنا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اس بندے کو کتنا پروٹوکول ملا؟ وہ قالین کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو، جو بچہ اور بچی آپ کا
مدرسے دین حاصل کرنے جا رہا ہے، اللہ کی نورانی مخلوق اپنے پر برکت حاصل کرنے کے لیے اس کے قدموں کے نیچے بچھا رہے ہوں، کبھی غور کیجئے گا رات کو سوچ کے۔ اور تمام محدثین، تمام مفسرین اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ قرآن و حدیث میں تعلیم کے اوپر جتنے فضائل آئے ہیں وہ سب کے سب دینی تعلیم پر ہیں، وہ اس علم پر ہیں جو رسول اللہ لے کر آئے۔ یہ تمام فضائل کس نے بتائے؟ یہ تمام فضائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ اور حضور نے کون سی تعلیم دی؟ فرمایا کہ میں تو معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ آپ نے کون سی تعلیم دی؟ تو جو علم اللہ کے نبی لے کر آئے، جو علم اللہ کے نبی نے امت کو سکھایا، جس علم کے بارے میں اللہ کے نبی نے اتنے بے حساب فضائل بتایا، تمام محدثین اور مفسرین نے یہ سارے کے سارے فرماتے ہیں کہ یہ دینی علوم کے بارے میں ہیں۔ حدیث سنیے، فرمایا عالم با عمل کو دیکھنا، عالم با عمل کو دیکھنا عبادت ہے۔ کیا کسی اور کو دیکھنا بھی عبادت ہے؟ ماں باپ کو دیکھنا عبادت ہے، وہ رشتے کی وجہ سے ہے، لیکن عالم با عمل کو دیکھنا عبادت ہے۔ جس نے کسی عالم کی صحبت پائی گویا میری صحبت پائی۔ تو غور کیجئے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنے بچوں کو دین کا علم سکھانا چاہیے۔ ایک حدیث سنیے، فرمایا عالم کی فضیلت عبادت گزار بندے پر ایسی ہے جیسی چاند کی 14ویں رات کی فضیلت باقی ستاروں پر۔ تو ہم ارادے کریں کہ اپنی اولادوں کو دین کا علم عطا کریں گے، دین کا علم سکھائیں گے۔ دنیا سے اس وقت شعائر اسلام کو مٹایا جا رہا ہے۔ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا نا، میرا دین مٹایا جا رہا تھا، میرے دین کے جو شعائر اور نشانیاں تھیں وہ مٹائی جا رہی تھیں، بتاؤ اس دور میں تم تھے، تم نے کیا کیا؟ باجماعت نماز شاعر ہے، عید کی نماز شاعر ہے، تراویح رمضان کی اور بہت ساری عبادتیں شاعر ہیں، حج اور قربانی شاعر ہے، اذان شاعر اللہ میں سے ہے۔ تو ہم ایسے زمانے میں آ چکے ہیں، پیدا ہوئے ہیں جس سے ہمارے بڑے پناہ مانگتے تھے اللہ اس زمانے میں ہمیں نہ بھیجنا، اس زمانے میں ہم آ چکے ہیں۔ شاعر کو مٹایا جا رہا ہے۔ قیامت کے دن اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا، تمہیں اللہ نے جان مال عزت دی تھی، تمہیں سمجھ بھی دی تھی، میرا دین مٹایا جا رہا تھا، بتاؤ تم نے میرے دین کے لیے کیا کیا؟ کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ کیا جواب دیں گے؟ اس وقت نبی علیہ السلام کا دین مٹایا جا رہا ہے، پوری کوشش کی جا رہی ہے، اور باطل لوگوں کی ایک عام سادہ سی پہچان یہ آپ کو علماء سے دور کریں گے، یہ نبی کے وارث سے دور کریں گے۔ 2-3 دن پہلے بھی ایک بیان میں ایک بات بتائی تھی، اللہ اکبر کبیرہ، جھنگ میں حضرت شیخ الحدیث مولانا حبیب اللہ صاحب دامت برکاتہم، ان سے کسی صاحب نے، کوئی وکیل صاحب تھے، تو تنگ کرنے کے لیے چھیڑنے کے لیے، پن کرنے کے لیے پوچھا کہ امام مہدی حنفی ہوں گے یا شافعی مالکی ہوں گے یا دیوبندی یا بریلوی ہوں گے، کیا ہوں گے؟ انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا، ان کا خدا کے بندے جو بھی ہوں گے مولوی ہی، ٹخنے ننگے ہوں گے، سر پہ پگڑی ہوگی، سنت کے مطابق لباس ہوگا، وہی بات کریں گے جو قرآن حدیث میں آئی، جو علماء آج بتاتے ہیں، جو 1400 سال پہلے اللہ کے نبی بتا گئے، وہ وہی بتائیں گے، وہ علماء والی ہی باتیں بتائیں گے جن سے تم دور ہو چکے ہو۔ وہ کیا بتائیں گے؟ وہ یہی بتائیں گے شراب حرام ہے، نماز پڑھنا ضروری ہے، سود کھانا حرام ہے، نامحرم کو دیکھنا منع ہے، وہ یہی بتائیں گے کہ مکس گیدرنگ منع ہے، وہ یہی بتائیں گے کہ صلہ رحمی کرنا ضروری ہے۔ وہ تو ساری باتیں وہی بتائیں گے جو حضور نے بتائیں، اور علماء وہی بتا رہے ہیں جو حضور نے بتایا۔ تم علماء سے دور ہو، وہ شافعی ہوں یا مالکی، یہ بات کی باتیں ہوں گے وہ علماء۔ تو غور کیجئے کتنی زیادہ ضرورت ہے ہمیں ان باتوں کی۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔